کراچی کے علاقے انچولی میں بہت سے امروہے والے آباد ہیں اور بہت سے بہار والے جنہیں سب بہاری کہتے ہیں۔ دونوں کے گھر کے ناموں کا پیٹرن دلچسپ ہے۔ بہاریوں میں اچھو ہوتا ہے، امروہے والوں میں اچھن۔ وہاں منو، یہاں منن، ادھر شبو، ادھر شبن، وہاں چھنو، یہاں چھنن۔ لڈن جعفری اگر بہاری ہوتے تو ان کا نام لڈو جعفری ہوتا۔ رئیس امروہوی کو گھر میں اچھن، سید محمد تقی کو چھبن اور محمد عباس کو بچھن کہا جاتا تھا۔ شاید یہ شعر رئیس امروہوی کی بیٹی شاہانہ ایلیا نے کہا تھا، اچھن چھبن بچھن جون، ان چاروں میں اچھا کون؟ مجھے آج کی صورتحال کا علم نہیں، لیکن 2.5-3 عشرے پہلے انچولی کے لڑکے نام رکھنے میں بہت تیز تھے۔ شیعوں کی اکثریت ہے، اس لیے ہر گھر میں حسن، حسین، عباس اور رضا نام کا کوئی نہ کوئی لڑکا ہوتا ہے۔ آپ کسی گلی میں جا کر کہیں رضا کا گھر کون سا ہے، لوگ پوچھیں گے کون سا رضا، حسن کا بھائی یا حسین کا چچا یا عباس کا ماموں یا علی کا کزن؟ یاروں نے اس مشکل کا عجیب حل نکالا۔ ایک حسن بھائی بہت موٹے شیشوں کا چشمہ لگاتے تھے، ستم ظریفوں نے ان کا نام اندھے حسن رکھ دیا۔ دوسرے حسن بھائی چشمہ نہیں لگاتے تھے، کم بختوں نے انہیں چندے حسن کہنا شروع کر دیا۔ ایک انور شاجی ہو گئے اور دوسرے انور حاجی۔ ایک کامی باس ہیں اور ایک کامی بھون۔ ہمارے محلے میں حیدر بھائی رہتے تھے جو شاعری کرتے تھے، اکثر اپنی غزلیں مجھے دیتے تھے کہ کہیں چھپوا دو۔ تخلص یاد نہیں کیا تھا، لیکن پورا محلہ انہیں جرنل اور ان کے چھوٹے بھائی کو کرنل کہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ انچولی میں جتنے نام کرنل نے رکھے ہیں کسی نے نہیں رکھے۔ کرنل کی گلی میں ڈیئر بھائی رہتے تھے۔ ڈیئر بھلا کیا نام ہوا؟ میں نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ کسی نے بتایا کہ ڈیئر بھائی دل کے مریض ہیں، بیٹری لگی ہوئی ہے۔ ان دنوں ٹی وی پر ڈیئر بیٹری سیل کا اشتہار آتا تھا، ڈیئر نام مشہور ہو گیا۔ بعض لوگوں کے نام کسی ہم نام کی وجہ سے بگڑے۔ ایک خرم کا نام طوطا پڑ گیا تو دوسرے خرم کو بھی طوطا کہا جانے لگا۔ کوئی پوچھتا کہ خرم کہاں ہے تو الٹا سوال کیا جاتا، کون سا خرم؟ خرم طوطا۔ کون سا خرم طوطا؟ بڑا طوطا یا چھوٹا طوطا؟ ایک گڈو کا نام چلی ہوا تو دوسرے گڈو کو بھی چلی کا خطاب مل گیا۔ اس خطاب کا شیخ چلی سے کوئی تعلق تھا یا نہیں معلوم نہیں۔ اشتیاق سے اشو بھائی اور اشرف سے اچھی بھائی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن شکیل بھائی کونسلر بننے کے بعد بیلے بھائی کیسے ہوئے خدا بہتر جانتا ہے۔ تنویر حقلہ اور عسکر حقلہ رشتہ دار نہیں بلکہ حقلاتے ہیں۔ حقلانے کے علاوہ ان کی حرکتیں بھی ایک جیسی ہیں۔ نیئر پنجابی اور طاہر پنجابی کی بھی کوئی رشتہ داری نہیں، بلکہ طاہر بھائی تو پنجابی تھے بھی نہیں۔ ایک لڑکے کا نام پنجتن تھا، اسے ڈبو کھیلنے اور فلمیں دیکھنے کا شوق تھا۔ 90 کی دہائی میں فلم ساجن آئی تو اس نے بال بڑھائے اور سنجے دت جیسا ہیئر اسٹائل اپنا لیا۔ لوگ اسے پنجتن کے بجائے پنجے دت پکارنے لگے۔ ایک صاحب ذوالجناح پالتے تھے، ان کا نام گھوڑے شاہ مشہور ہو گیا، لیکن ہمارے دوست زاہد کا نام گھوڑا کس نے رکھا یہ پتہ نہیں چل سکا۔ زاہد کراچی میں ٹینس بال کرکٹ کا سب سے بڑا فنگر بالر تھا اور میں نے اچھے بیٹسمینوں کو اس کی بالنگ پر ناچتے دیکھا ہے۔ ہمارے ایک دوست عابد کی صورت انگلینڈ کے کرکٹر ڈیرک رینڈل سے ملتی تھی، آج بھی پورا محلہ انہیں رینڈل کہتا ہے۔ ہمارے مرحوم دوست تقی کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا، لیکن اچھی بالنگ نہیں کرواتا تھا۔ ماٹھی یعنی خراب بالنگ کی وجہ سے اس کا نام تقی ماٹھا پڑ گیا۔ انچولی میں کرکٹ کا کریز ہے اور بہت سے لڑکے کلب کرکٹ کھیلتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں مجھے شہر بھر کے کھلاڑیوں کے نام سننے کو ملتے تھے۔ میں نے 1998 میں روزنامہ ایکسپریس جوائن کیا تو وہاں ایک نوجوان نیا ایم اے کیا ہوا آیا۔ میں اسپورٹس ڈیسک پر تھا۔ اس نے بھی اسپورٹس میں دلچسپی ظاہر کی اور بتایا کہ وہ کراچی کی جانب سے پیٹرنز ٹرافی کھیل چکا ہے۔ اس کا نام نصرت تھا۔ میں نے کہا، میں نے کراچی میں نصرت نام کے 2 کرکٹرز کے بارے میں سن رکھا ہے، نصرت گورا اور نصرت چوزا، تم کون سے نصرت ہو؟ اس غریب نے شرما کے بتایا، میں چوزا ہوں۔